وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کوثر آیت 1 تا 3 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون. جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے. سامعین کرام، سورہ کوثر مکی صورت ہے. پہلے ترجمہ سن لیں. انا اعطینا کل کوثر. آپ کو ہم نے خیر کثیر عنایت فرمایا ہے. فصلی لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. بے شک تمہارا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا اور وہی ہر خیر سے محروم ہے. سامعین اکرام، سورہ کوثر ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کوثر بمعنی خیر کثیر ہے. یعنی بہت، اس کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. یعنی اس کا اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے لیے ایک الفاظ ہوں. بہرحال اس کی ہم تشریح کریں گے کہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوثر تو آپ کو معلوم ہے، وہ حوض کوثر کا نام آپ نے سنا ہوگا آخرت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہمارا استقبال کریں گے، ہمیں پانی پلائیں گے انشاءاللہ. اور یعنی اس پیاس والے دن. تو بہرحال وہ تو وہاں کا انعام ہے، اور یہ یہاں کا کوثر سے مراد جو ہے وہ آپ کو میں نے کہا بہت خیر کثیر، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خیر کثیر بس اس کا ہے، بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت یا خیر کثیر، بہت بڑی نعمت. اب اس سے مراد جو ہے بہت بڑی، یعنی اہل قرآن بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی، اس سے سچے امتی بھی، وہ بھی خیر کے یعنی خیر والے ہیں لوگ، اور بہترین خلائق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ بہترین خلائق ہیں. اسی طرح قرآن بھی
اپنے اکیلے وجود میں خیر کثیر ہے، تمام خوبیوں کا منبع ہے، اور یہ بہت بڑی خیر ہے اس میں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قرآن بھیجا ہے۔ شان نزول تو آپ کو میں نے بتا دیا اس کا، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سارے امتی جو ہیں، یہ اسلام جو ہے ان کے دم سے دنیا جگمگا رہی ہے نور ہدایت سے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی اس کو قبول کرے گا اس کا حصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ ساری جو نیکیاں ہو رہی ہیں، بھلائیاں ہو رہی ہیں آج یا ہو چکی ہیں یا ہوں گی، ان کا سارا ثواب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، کیونکہ وہی ہمارے رسول پاک ہیں، انہوں نے یہ دعوت ہمیں دی ہے، اور جن لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلے، وہ خود بھی نعمتوں کو پالیں گے، فلاح اور کامیابی کے یعنی راستے کو اپنا لیں گے، خود بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ساری کامیابیاں جو ہیں پھر اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن یعنی ہمارے لیے جو خیر کثیر ہے وہ قرآن ہے اور نبی کی ذات ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اولین مخاطب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے مخالفین کا نہ کوئی آج نام لیتا ہے، نہ ان کا نام و نشان ہے، وہ تو ہو چکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وہ تو انہی کا خاصہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ صورت آ گئی ہے قرآن میں، اور قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے بھی یعنی حصہ ہے۔ نبی کی جو بھی نعمتیں ہیں سامعین کرام، اس میں امت کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو نبی کی معراج جو ہے وہ پھر امت کی بھی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کے الفاظ ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، اس کی تو میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں جو نبی کے لیے نعمتیں ہیں وہ پھر امت کے لیے بھی ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن تو خیر آیا ہی ہمارے لیے ہے، نبی تو ہدایت یافتہ تھے، لیکن ہمارے لیے آیا ہے، یہ خیر کثیر اب ہمارے لیے ہے۔ کوثر اگر ہم اسے خیر کثیر، اور یقیناً یہ دین اسلام، یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں الکوثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ فائدے کی چیز سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام، یعنی دیکھیں خیر کثیر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ بنیادی طور پہ ارادہ ہے انسان کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نائب ہوگا وہ کتنی بڑی، اللہ کی ذات بڑی خیر کی مالک ہے، تو وہ انسان بھی خیر کا باعث ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو انسان کامل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھجوائے گئے ہیں، یعنی خیر کثیر ہے ان کی ذات میں۔ جو حضور کا اتباع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ اسوہ رسول کی جو پیروی کرے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع کرے گا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہت بڑے خیر کا سر چشمہ ہے۔ پھر قرآن اسی طرح جو کلام الہی ہے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ خیر کثیر ہے اس میں۔
یہ ایک خزانہ ہے. ظاہر ہے کہ جنت، قرآن کو آپ قبول کریں گے تو آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر قرآن کو آپ نے قبول کر لیا اور آپ یعنی عملی طور پہ قرآن کے اخلاق کو آپ نے اپنا لیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی اخلاق کا ایک مجسم نمونہ تھے. وہ امی عائشہ والی وہ حدیث یاد کریں نا، امی عائشہ کے پاس ایک تشریف لائے ایک تابعی، تو انہوں نے پوچھا امی عائشہ بتائیں حضور کا اخلاق کیا تھا؟ تو امی عائشہ نے واپس سوال کیا اس سائل سے کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے. کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا، عملی نمونہ تھے قرآن کا. اور ظاہر ہے قرآن اسی لیے آیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے جس طریقے سے حضور نے عمل کیا ہے. تو یہ انا اعطیناک الکوثر، میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوثر جو ہے اس کے یہ ہمیں بھی عطا کی گئی ہے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بہت بڑے خیر کا سر چشمہ ہے ہمارے لیے. ان کا اسوہ حسنہ، ان کی ذات اقدس، پھر قرآن پاک، یہ بھی بہت بڑے خیر کا سر چشمہ ہے. پھر اسی طرح بیت اللہ شریف جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی منظوری دی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے خیر کا سر چشمہ ہے. یہ سارے الکوثر کی تفصیل ہے، یعنی ابواب ہیں. پیغمبر ہے، کتاب ہے قرآن، اور پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. یہ ساری خوبیاں جو ہیں، بے شمار خوبیاں، بے شمار خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. سورہ کوثر جہاں نبی کے لیے ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے، اور اس کے احکامات وغیرہ ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہمیں جو نبی کو جو ہدایت دی جا رہی ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہے. وہ انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں. تو اچھا، اب یہ خیر کثیر کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ایک خزانہ ہے، اسے آپ استعمال نہیں کریں گے. دنیا میں اگر کوئی آپ کو دفینہ مل جائے، بہت بڑا خزانہ مل جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو بس وہ تو یعنی ضائع ہو جائے گا. ضائع کیا ہو جائے گا کہ آپ یعنی مثال کے طور پہ آپ بھوکے ہیں، آپ خزانہ مل گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، دفینے کے اپنے احکامات ہیں. ویسے ہی میں مثال کے طور پہ کر، اب وہ تو آپ کا ہے، آپ کو ملا ہے، تو آپ بھوکے ہیں، کھانا منگوائیے، کپڑے بنوائیے، طرز رہائش کو بدلیے، اعلیٰ مکان بنا لیجئے، اور مخلوق کو اس خزانے سے جو بھی دفینہ آپ کو ملا ہے اس سے آپ امداد کریں، ایثار کریں، خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اس کو اپنا بنا لیں، اور آخرت کے لیے یعنی اس کو جمع کر لیں خزانے کو. ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. ایک بات یعنی واضح ہونی چاہیے کہ خیر کثیر اگر ہے نبی کے لیے جہاں ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی فائدے کی چیز نہیں عنایت فرمائی ہے. ایک تو ہماری اپنی پیدائش جو ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے قیمتی فیصلہ ہے کہ کہاں ہم اور کہاں بارگاہ الہی. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں وہ رب کے دربار میں ہوں گے، رب کے قریب ہوں گے، عند ملیک مقتدر. جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور کہاں؟ عند ملیک مقتدر. اب یہ کیوں؟ کہ یہ بس اس کا فیصلہ ہے، اس کی حکمتیں تو وہی جانے، لیکن ہمارے لیے تو خیر ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یعنی یہ عہدے وغیرہ تو اتنی چیز نہیں ہے، لیکن ہماری نظر میں ہے. وہ مشرف کے دور میں ایک وزیر اعظم تھے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ بھی جانتے ہوں، لیکن ہمارے سامنے کا واقعہ یہ، مشرف نے ایک وزیر اعظم امپورٹ کیا، بیرون ملک سے لائے اور ان کو قومی اسمبلی کا
میں جتوا کے جو ہے وزیر اعظم بنا دیا۔ اب ان کا جو ظاہر ہے کہ آپ کے نظر میں تو عہدوں کی اہمیت ہوگی، ظاہر ہے وزیر اعظم کے لیے تو بہت سے لوگ ترستے رہتے ہیں کہ یار یہ سیٹ ہمیں مل جائے، بہت سے۔ تو اس معین قریشی ان کا نام تھا، کیا؟ معین قریشی۔ تو یہ شوکت عزیز بھی تھے میرے خیال سے، ہاں شوکت عزیز، معین قریشی تو پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، بہرحال تو وہ شوکت عزیز صاحب کو جو ہے اٹک کے حلقے سے ان کو جتوا کے قومی اسمبلی میں لا کے وزیر اعظم بنا لیا سب نے، مشرف صاحب کی حکومت میں۔ اب اس کے لیے تو اب یہ اس نے تو کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی، شوکت عزیز نے، وہ تو باہر کسی ادارے میں ملازم تھے اور بس مشرف کی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی، اس نے کہا لاؤ اسے بنا دیتے ہیں، اب اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے یہ خواب و خیال میں کہاں تھا، ہم تو عالم ارواح میں الارواح جنود مجندہ، ایک بے حس و حرکت اس میں پڑے ہوئے تھے، نہ ہماری یعنی حرکت ہو ہی نہیں سکتی تھی، یعنی اپنے مقام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ یہ ارواح مجھے پہچان لیں، میرے قریب آ جائیں، مجھے دیکھ لیں، میرا دیدار کر لیں، مجھ سے ملاقات کر لیں، فخلقت الخلق، بس میں نے کائنات پیدا کی، مخلوق پیدا کی اور ارواح کو جسم دیا، اس میں زندگی کے دنیا ان کے لیے بنائی، سجائی، اور آسمان کو ان کے لیے سجایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیقات کی ہیں میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے، یہ تو آپ ہیں جو اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے، یہ بہت بڑی حیثیت ہے ہماری اس کائنات میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تو یہ معزز ہے، اور اگر یہ اپنے منزل کو پہچان لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے اولئک ہم خیر البریہ، بہترین خلائق، احسن تقویم۔ لیکن اگر اپنے آپ کو یہ نہیں پہچانتا تو یہ پھر بدترین خلائق بن جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، یا اولئک ہم شر البریہ، بدترین خلائق، چوہے، کتے، بلی، سور سے بھی زیادہ جو ہے اس کا درجہ جو ہے گر جاتا ہے، مچھر مکھی سے بھی یہ گر جاتا ہے اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں آپ نے پہچان اگر لیں تو آپ کے پاس بہت ایک دفینہ ہے۔ قرآن بذات خود یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا ان کا اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ بہت بڑے خیر کا سرچشمہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ یعنی یہ زبان سے تو اس کی کوئی تفصیل ہو نہیں سکتی۔ یہ تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا۔ لیکن اس آیت کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے، ایمان اور عمل اور مسلسل جد و جہد پہ آپ کا دل عرش الہی بن جاتا ہے۔ اب عرش الہی، جس کا دل عرش الہی بن جائے تو واہ واہ اس کے کیا کہنے۔ بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجل، پھر حدیث کا مفہوم ہے نا، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، مجھ سے وہ سنتا ہے اور مجھ سے وہ چلتا ہے۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو اور مجھے جو دفینہ ہے اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اب یہ دفینہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اسے، مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے لوگ اسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں گے کہ یہ کون سا دفینہ ہے، اور قرآن آج ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن سے ہم نے ترک تعلق کر لیا ہے،
قرآن کو ہم کتاب ہدایت آج نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ صرف ایک ناظرہ، اس کے الفاظ کو پڑھ لینے یا اس کو حفظ کرنے یا اس کے معنی جاننے کا اور عمل نہ کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کے مضامین پر عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کتابیں پڑھ لیں گے، تفاسیر پڑھ لیں گے، درس سن لیں گے، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، لیکن یہ قرآن ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا اسوہ حسنہ، یہ خیر کثیر ہے، یہ دفینہ ہے، یہ خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں آپ کی زندگی ہے۔ جب تک انسان قرآن کو قبول نہیں کرتا تو یہ بد سے بدتر حالت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے لوٹ آیا، توبہ کر لی، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا اور اپنے غلط کاموں کی اس نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور پھر اس کو اپنا رخ بنانا ہوگا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، یعنی اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی طرف، تو پھر اسے ایک زندگی ملے گی۔ جیسے کہ ایک سامعین کرام، میں آپ کو کیا عرض کروں، تھوڑی سی میں مثال بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کینسر کا مریض ہے، اب کینسر اس سٹیج میں ہے جو آخری سٹیج ہے، یا چلو شروع ہے، اب یہ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی ہم روحانی طور پہ میں کینسر کی کہ یہ کینسر ہے، آیات قرآنی سے اپنا یعنی اس سے اپنا رخ پھیر لینا قرآن سے، جیسا کہ ہم نے پھیرا ہوا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کٹ جانا اور توجہ نہ کرنا، تو یہ تو ایک ایسا کینسر ہے کہ آپ اس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ میں ایک سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر کینسر کے مختلف سٹیجز ہیں، اور اس میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں مریض کا مر جانا یقینی ہوتا ہے، اور یہ سارے سٹیجز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ سامعین کرام، مثال کے طور پہ ان کے دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ پھر ایسا سٹیج آتا ہے کہ انسان دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی یعنی جو قوت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجون، اور ایسا بہت سے یعنی قرآنی آیات میں اولئک فی ضلال بعید کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ وہ کینسر کی جو کینسر میں صرف نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر آپ نے اس خیر کثیر سے فائدہ نہ اٹھایا تو آپ مر جائیں گے، لیکن اگر آپ نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی زندگی دے گا۔ جیسے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، ایسی آیت ہے، تھوڑا سا میں مغالطے میں ہوں، لیکن وہ پہلی والی آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں حق قبول کرنے کے لیے، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے، اور جس کا دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو گیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ وہ دل اب نہیں مرے گا، ہرگز نہ میرد آنکا ہر کے دلش زندہ شد بعشق۔ یہ کچھ اس طریقے سے شعر ہے۔ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کہ کبھی نہیں مرے گا وہ دل جو عشق سے اس نے اپنا دل کو زندہ کر لیا ہے، اور وہ اب زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں
ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم جانتے نہیں ہو. بہرحال یعنی عشق الہی سے جو دل زندہ ہو جائے اس کو پھر موت نہیں آتی، حقیقی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن جو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خیر کثیر ہے، جو انا اعطیناک الکوثر ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کے منبع عطا فرمائے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی، اگر کوئی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی حالت جو ہے پھر یعنی یہ پھر قرآن کی دوسری جگہ سورہ بینہ کے مطابق اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہو جاتے ہیں. تو بہرحال انا اعطیناک الکوثر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت خیر کثیر ہے، یہ ایک دفینہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں پہ یہ الفاظ اچھے نہیں لگیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو معلوم ہے قرآن ایک کتاب ہے. نہیں، یہ کتاب نہیں ہے. ای کتاب نیست چیزیں دیگر است، اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے متعلق تو ہم یعنی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا کلام، ذات الہی، اور پھر وہ ہم سے ہم کلام ہو قرآن کے ذریعے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس میں کامیابی کے طریقے ہمیں بتائے اور برے طریقوں کے بارے میں آگاہ کرے. تو بہرحال مضمون ابھی جاری ہے صاحب کرام، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگلے نشست میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی خیر کثیر. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، قربانی دیں. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا اور ہر خیر سے محروم ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصل لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.